ان کی سنی لچھے دار تقریریں کر دیں، مزہ آ جائے، بس اتنا کافی سمجھتے ہیں۔ 10-20 نعرے لگ جائیں، میں مخالف نہیں ہوں، نعرہ لگے، سلیقے سے لگے، اچھے نعرے لگے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ثواب ہے نام علی لینا، لیکن معیار اور ملاک اس کو قرار نہ دیا جائے۔ لہذا آپ کی ذمہ داری سب سے بڑی یہ ہے انجمنوں والوں کی اور خاص طریقے سے لوگوں کی، محلے والوں کی، کہ ایسے ایتھینٹک لوگوں کو بلائیں کہ جو صحیح بات کرنے والا ہو، جو پلٹ کے آپ پوچھ سکیں کہ یہ پڑھ کہاں سے رہا ہے۔ پڑھنے کو میں بھی بہت کچھ پڑھ دوں، لیکن جب آپ پوچھیں گے کہاں سے پڑھا ہے تو میں چپ ہو جاؤں گا۔ یہ اہم مسئلہ ہے۔ انہی میں سے دیکھیے، آپ تاریخ کو جانیں یا نہ جانیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ جناب موسیٰ کی نانی کا کیا نام تھا، خوب آپ جان گئے تو آپ نے کیا تیر مار دیا، اور نہیں جانے تو کیا پریشانی ہو گئی۔ ایک بار آپ ہسٹری کو نہ جانیں، ایک بار آپ منطق کو نہ جانیں، ایک بار آپ عقائد کے بہت سارے ابواب سے واقف نہ ہوں، کوئی مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے۔ لیکن فقہ کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ قدم قدم پر واجب اور حرام ہوتا ہے۔ کل ہی مجھ سے خاتون نے گزارش کی، یعنی 1.5 گھنٹے مسائل کے بعد اس نے گزارش کی کہ جو اہم ترین مسائل تھے، ابھی بہت اچھے مسائل ہوئے، لیکن وہ مسائل جو میں اپنی آنکھوں سے یہاں دیکھ رہی ہوں کہ لوگ وضو نہیں صحیح کر رہے ہیں، غسل نہیں صحیح کر رہے ہیں، یہ ہمارے جو فنڈامنٹل چیزیں ہیں وہ ہماری درست نہیں ہے۔ ہم 50 سال کے ہیں، 40 سال کے ہیں، 70 سال کے ہیں۔ ابھی واقعاً میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں، غسل کرنا، کچھ شاور کے نیچے غسل کرنے کا کیا طریقہ ہے، متعدد بار میں نے بتایا، لیکن چونکہ ہمیشہ اکثر نئے چہرے ہوتے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں۔ شاور، ابھی آپ یہاں پہ آئے ہیں، نہ آپ کے پاس مگا ہے، نہ بالٹی، نہ کچھ اور ہے، یہ ڈائریکٹ آپ کے سامنے حمام کا یہ شاور ہے، آپ کے سر کے اوپر پانی، اور حمام میں بہت کہیں کہیں چھوٹے ہوتے ہیں، گنجائش ہی نہیں ہوتی ہے کہ ہم آگے پیچھے ہوں۔ اب یہ حمام ہے، ہم نے ٹوٹی کھول دی، اپنے آپ کو پاک کر لیا اگر پاک نہیں تھی، یا ہم نے ایک بار ایسی نہا لیا بغیر نیت کے۔ جب ہم نے یہ نیت کی، غسل کی، تو یہ جو پانی چل رہا ہے، چلتے ہوئے پانی کے درمیان آیت اللہ سیستانی صاحب کے اعتبار سے ہم نیت نہیں کر سکتے۔ شاور کے نیچے غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے، ہم نیت کو ڈائریکٹ نہیں کر سکتے ہیں، 2 کام کرنا ہے، ان میں سے کوئی ایک کرنا ہوگا۔ یا تو حمام اگر چھوٹے ہیں تو یہ شاور کا جو پانی بہ رہا ہے اس کو میں بند کر دوں، پھر میں نیت کروں کہ غسل زیارت کرتا ہوں قربتاً اللہ۔ غسل زیارت میں بھی میں پھر بتا دوں، ایک غسل زیارت ہوتا ہے، ہمارے پاس جب حرم میں جاتے ہیں تو ظاہری نجاسات سے بھی اپنے آپ کو پاک کرنا ہے اور باطنی نجاسات سے بھی پاک کرنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نجس تھے، غسل کر لیا، غسل نہیں کیا، نیت نہیں کی، اپنے آپ کو آپ نے دھو لیا، نہا لیا خوب اچھی طریقے سے، لیکن نیت نہیں کی تھی، تو ظاہری بدن آپ کا پاک ہو گیا ہے۔ ظاہری بدن آپ کسی کو چھوئیں، کسی کو مس کریں، کوئی بھی کر سکتے ہیں، ظاہری طور پر آپ پاک ہیں، لیکن باطنی طور پر آپ نجس ہیں۔ آپ نہ حرم میں جا سکتے ہیں، نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ دوبارہ کچھ نہیں کر سکتے آپ۔ باطنی نجاست ہمیشہ نیت سے ہی حاصل ہوگی، لہٰذا اس پہ آپ توجہ دیں۔ اگر ابھی تک بلوغ سے لے کر کے اب تک جن لوگوں نے غسل غلط کیا یا صحیح نہیں کیا یا کوئی پرابلم رہی، تو آداب حرمین میں، حرم میں یہ ہے کہ یہ غسل کریے غسل معافی ذمہ کی نیت سے۔ کون سا غسل؟ معافی ذمہ، یعنی بلوغ سے لے کر کے اب تک اگر میں نے کوئی کوتاہی کیا، غسل نہیں صحیح کیا یا صحیح نہیں مجھے علم تھا، یا میں بھول بھی گیا، میرے اوپر غسل واجب تھا اور وہ ساری چیزیں میری گردن پر ہیں، تو کم سے کم حرم میں جانے سے پہلے غسل زیارت جہاں آپ کرتے ہیں، ایک بار غسل معافی ذمہ کی نیت سے کریے، یعنی ابھی تک جو کچھ بھی میری گردن پر تھا اس سے بری ذمہ ہونے کے لیے یہ غسل کر رہا ہوں، غسل معافی ذمہ۔ اس سے کیا ہوگا، ساری طہارتیں آپ کو حاصل ہو جائیں گی۔ اگرچہ اس غسلے سے آپ وضو کی ضرورت ہے، غسل کے بعد صرف غسل جنابت ہے جس کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یا بعض علماء کہتے ہیں غسل جمعہ کے بعد بھی غسل کی وضو کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جنابت کے علاوہ اکثر غسل ایسے ہیں ہمارے پاس جس کے بعد ہمیں وضو کی بھی ضرورت ہے، انہی میں سے غسل زیارت ہے، غسل معافی ذمہ۔ اگر آپ نے یہ دونوں غسل بھی کر لیا تب بھی آپ کو نماز کے لیے وضو کرنے کی شرط ہے۔ ایک بات، طریقہ وہی ہے، آپ غسل معافی ذمہ کریں، غسل جنابت کریں، غسل زیارت کریں، غسل شب عید فطر کریں، غسل جمعہ کریں، غسل کوئی بھی آپ کریں، طریقہ ایک ہی ہے۔ آج کے دور میں کوئی سمندر میں تو جاتا نہیں نہانے کے لیے، آج وہاں تو سمندر کا مطلب التماسی غسل ہے، آپ نے نیت کی میں فلاں غسل زیارت کرتا ہوں یا مثلا فلاں غسل کرتا ہوں، قربتاً اللہ گئے اور ڈبکی لگائی اور نکل آئے، یہ التماسی ہوگا، اس میں کوئی ترتیب اور تیب نہیں ہے۔ لیکن ابھی جو ہم لوگ غسل کر رہے ہیں ہوٹلوں کے اندر جہاں مگھا اور بالٹی اور کوئی بھی چیز نہیں ہے، وہ شاور کے نیچے غسل ہے۔ وہ کیسے ہے؟ میں نیت کروں گا کہ غسل زیارت کرتا ہوں یا معافی ذمہ کرتا ہوں قربتاً اللہ، اس غسل سے، اس نیت سے پہلے مجھے ٹوٹی کو بند کرنا ہوگی۔
اگر یہ شاور کا پانی جاری ہے اور میں نیت کر رہا ہوں تو یہ غسل صحیح نہیں. ایک بات، نیت اگر آپ نے بند نہیں کیا ہے، حمام میں گنجائش ہے تو آپ پیچھے آ جائیے، اس تھوڑا سا اپنے آپ کو فاصلہ اختیار کر دیجیے اس حمام کے نیچے سے، ٹھیک ہے نا. اگر چھوٹا حمام ہے تو فرض یہی ہے کہ ہم کہیں آگے پیچھے نہیں جا سکتے، پانی جاری ہے تو ہمیں بند کرنا ہے، پھر نیت کرنا ہے. نیت کرنے کے بعد ہمیں کھولنا ہے اس کو، شاور کے پانی کو کھولا آپ نے، سر اور گردن کو دھو لیا. جب سر و گردن مکمل طریقے سے دھل گیا پھر ہم کو بند کرنا ہے. بند کریں یا تو پھر پیچھے آئیں اگر حمام میں گنجائش ہے، پھر ہم آگے جائیں. گنجائش نہیں تھی تو اس کو بند کریں اور اس کے بعد پھر کھولیں. پھر جسم کے رائٹ حصے کو گردن سے لے کر کے پیر کی انگلیوں کے سرے تک دھونا ہے. ایک سوئی کی نوک کے برابر بھی اگر جگہ بچ جاتی ہے نا تو آپ کا غسل باطل. اسی لیے علماء کہتے ہیں احتیاطاً تھوڑا سا حصہ بڑھا لیں. یہ ایک بات. تیسرا مرحلہ، پھر ہمیں ٹوٹی بند کرنا ہے. ہم ڈائریکٹ بایاں لیفٹ حصہ نہیں دھو سکتے ہیں، ہمیں ٹوٹی بند کرنا ہوگی. اگر نہیں بند کیا ہے تو پیچھے آنا ہوگا، اس کے بعد پھر آگے جانا ہوگا. پھر ہم کو لیفٹ حصے کو گردن سے لے کے پیر کے انگلیوں کے سرے تک دھونا ہے. یہاں تک کہ کہتے ہیں یہ حصہ چونکہ چلنے کے لیے، جو بچے ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ جن کا یہ نہیں ہوتا ہے ان کو چلنے میں بڑی دقتیں ہوتی ہیں. اللہ کے نظام میں سے چھٹے امام کی اس کی پوری مفضل کے سامنے حدیث ہے. لہذا اس حصے کو چونکہ دبا ہوتا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ ایک مرتبہ اس حصے کو اٹھا کے بھی پانی ڈال دیں. شاوری کے نیچے تھوڑا سا اٹھا لیں، چونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کھڑے ہوں تو پانی یہاں کے جو حصہ اٹھا ہوا ہے اس کے اندر ہی پہنچ جائے. یہ ہو گیا غسل کا طریقہ شاور کے نیچے. اس کے علاوہ اگر کوئی ابھی تک غلط کرتا آیا ہے تو اس کا رائے حل بتا دوں. احتیاط واجب لگائی آیت اللہ سیستانی نے. احتیاط واجب کا مطلب کیا ہے؟ احتیاط واجب کا مطلب یہ ہوتا ہے فقہی مسائل کے اندر، آپ کو دنیاوی مثال دے دوں. مریض بہت سیریس کنڈیشن میں، ڈاکٹر کے پاس آپ لے کے گئے، ڈاکٹر سے آپ نے مریض کے بارے میں بتایا، ڈاکٹر نے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا بھائی حالت بہت سیریس ہے. خیر میں دیکھ دیتا ہوں، آپ لوگ لے کے آئے ہیں، میری تجویز دوا کی یہ ہے کہ اس کو یہ کھلایا جائے، میرے اعتبار سے کنڈیشن بہت ایسی ہے لہذا میں یہ تجویز دیتا ہوں. لیکن آپ کسی اور ڈاکٹر کی طرف بھی رجوع کر لو. یعنی خود وہ مطمئن نہیں ہے اپنے اس فتوے کے اندر، کیوں کہا جائے کہ وہ اپنا فتویٰ دے چکا ہے لیکن وہ اجازت بھی دیتا ہے کہ آپ میرے اس فتوے کے اندر میری ماننا ہو تو میری مانو یا کسی دوسرے مرجع کی طرف رجوع کر لو. اسی مسئلے میں آیت اللہ سیستانی جب احتیاط واجب کیا ہے تو اس کا مطلب مثلا آیت اللہ شبیر زنجانی ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں شرط نہیں ہے فاصلہ اختیار کرنا، آپ ڈائریکٹ کنٹینیو غسل کر سکتے ہیں. اگر آپ نے ایسے ہی کیا ابھی تک تو آیت اللہ سیستانی صاحب کے اعتبار سے کیا ہوا؟ اگر آپ نے ابھی تک رجوع کر لیا شبیر زنجانی صاحب کی طرف تو جتنے غسل آپ نے کیے ہیں سب صحیح ہو جائے گا. آئندہ آپ کو چونکہ پتہ چل گیا مسئلے کا، آئندہ آپ کو سیستانی صاحب کے مسئلے کے اعتبار سے فاصلے کے ساتھ آپ کو غسل کرنا ہوگا. یہ ایک رائے حل ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں بتا دیا. ایک مسئلہ جو کل بھی فرمائش تھی رہ گیا تھا اس کو آج پورا کر دوں. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، شاید گھنٹوں لگ جائے لیکن شارٹ میں بتا رہا ہوں. قصر کی نیت جو آپ کرتے ہیں، صبح کی نماز میں قصر کی نیت نہیں کرنا ہے جب وہ نماز ہی نہیں قصر ہے. کیوں نیت کریں گے ہم قصر کی؟ بھائی مغرب کی میں قصر کی نیت نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. چونکہ بہت سارے لوگوں نے بھی عاشور والے میں بھی ایک صاحب نے کہا کہ میں مغرب کی نماز بھی قصر پڑھ رہا تھا، نہیں 3 رکعت کے بجائے 2 رکعت پڑھ رہا تھا. ٹھیک نہیں پتا تھا ان کو، ایسے لوگ ہیں. اس لیے ہمارا فرض یہ ہوتا ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ ماشاءاللہ صاحب علم و فضل بیٹھے ہیں، مولانا بھی تائید کریں گے. میں سب کے لیے نہیں، خاص طریقے سے جو لوگ نہیں جانتے ہیں فرض یہی ہے ان کے اعتبار سے میں بیان کرتا ہوں. لہٰذا کسی کو پتہ ہے تو تھوڑی دیر بیٹھا ہے تو اس کو بھی ثواب ملے گا. فذکر ان نفعت الذکریٰ قرآن کہتا ہے کہ یاد دہانی کرتے رہو. لہٰذا نماز میں صرف 2 نمازوں کو قصر پڑھنا ہے، ظہر کی اصل کی اور عشاء کی 3، ظہرین اور عشاء، یہ 3 نمازیں ہیں جو ہم کو قصر پڑھنا ہے. تو انہی کی قصر کی نیت ہوگی. اور یہ بھی قانون ہے کہ 4 رکعتی نماز قصر ہوتی ہے. تو 4 رکعتی نماز ہمارے پاس 3 ہی ہیں، ظہر عصر اور عشاء. اب اس میں مسئلہ آتا ہے، بہت سے لوگ سوچتے ہیں میری نماز قصر ہے تو میں جماعت سے کیوں پڑھوں. جماعت کے لیے میں نے حدیث بیان کی ہے اور کر رہا ہوں آج، چاہے لیڈیز ہوں یا جینٹس ہوں کوئی فرق نہیں نماز جماعت میں ثواب کے اعتبار سے. رسول اللہ کے پاس ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں نماز جماعت میں اتنی دیر میں پہنچا کہ تکبیرۃ الاحرام ہو چکی تھی، اللہ اکبر جو نیت کے بعد کہتے ہیں ہو چکی تھی. اس کے بعد میں پہنچا، کتنا ثواب میں نے کھو دیا. تو رسول اللہ نے اس سے جواب دیا کہ کوہ ابو قبیس کو دیکھ رہے ہو، بہت بڑی پہاڑی. کہاں دیکھ رہا ہوں. کہا اگر یہ سونے کا ہو جائے
اور تم اپنی طرف سے اس پورے پہاڑ کو جو گولڈن کا ہو چکا ہے اللہ کی راہ میں خیرات کرو، تب بھی تمہیں وہ ثواب نہیں ملے گا جو نماز جماعت کے ایک تکبیر کا ثواب تم نے کھو دیا ہے۔ اسی لیے روایات میں ہے کہ 10 تک، جو 10 ابھی ماشاءاللہ 10 سے زیادہ ہیں، 10 تک اگر موجود ہیں یہاں پر 10 تک، تب تک تو لمٹ ہے ثواب کی، لیکن جس جماعت کے اندر 10 آدمی ہو گئے ہیں نا، پھر اس جماعت کے لیے روایات موجود ہے کہ ملائکہ، اجنہ، فرشتے، انسان سب لوگ مل کر کے بھی اس جماعت کی ثواب کو اگر لکھنا چاہیں تو وہ کاؤنٹ میں نہیں آ سکتا۔ کتنے ہزار نہیں کہہ سکتے، لاکھ نہیں کہہ سکتے، اتنا زیادہ ثواب ہے۔ ہم خالی یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ نماز تو میری قصر ہے، قصر سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ تو اور فائدہ ہے کہ اس کو 4 پڑھنا ہے مولانا کو، آپ کو 2 ہی پڑھنا ہے، اور جلدی آپ کی زحمت تمام ہو جائے گی۔ لیکن ہاں نماز ہو قصر کے ساتھ آپ پڑھیں۔ اب اس میں جو میں نے 95% کہا ہے کہ لوگوں کو مسئلہ نہیں پتا ہے، وہ شرکت کا ہے۔ اس کو سن لیں آپ، شریک کیسے ہوں گے، شرکت ہم کیسے کریں گے؟ تو بتایا جائے تو شاید بات واضح نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ آپ میں سے کوئی بھی آ جائے میرے پاس تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی سمجھانے میں۔ کوئی یہاں پہ آ جائے میرے پاس، کوئی بھی آ جائے، آپ سمجھیے کہ محمد بھائی ہمارے ادھر پڑھیے، یہ عالم دین ہے بھی، سمجھ نہ لیجیے، ٹھیک ہے؟ یہ سمجھ لیجیے آپ ہیں یہاں پر، یہ مولانا ہے، 4 رکعت نماز ان کو پڑھنا ہے۔ یہ جب دوسری رکعت کے تشہد کو پڑھیں گے تو یہ کھڑے ہو جائیں گے، اور میں سمجھ لیے میری نماز قصر ہے، مجھے 4 رکعت نہیں پڑھنا، تو یہ تشہد پڑھ کے کھڑے ہو جائیں گے، مجھے سلام پڑھنا ہے، سمجھ لیے بیٹھے ہوئے ان کی دوسری رکعت ہے اور میری بھی دوسری رکعت ہے ظہر کی، یہ تیسری کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اور میں سلام پڑھوں گا، سلام پڑھ کے میں کھڑا ہو جاؤں گا۔ ان کی کون سی ہے؟ تیسری ہے۔ میری کون سی ہوگی؟ ابھی میری پہلی شروع ہوگی، ابھی کچھ نہیں ہے۔ 90% لوگ جو غلطی کرتے ہیں وہ یہی پہ کرتے ہیں، یہ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہیں اور یہ نیت یہی سے کر لیتے ہیں لوگ۔ یہاں پہ ہم نیت نہیں کر سکتے، ایک صورت میں کر سکتے ہیں، اگر آپ نے یہ کھڑے ہیں اور اپنی نماز کی نیت کر لی، مثلا آپ 4 رکعت یہ پڑھیں گے، آپ نے ظہر کی 2 رکعت قصر پڑھ لی، اب ظہر کی 2 رکعت بچی ہے، ان کی دونوں نماز میں آپ یعنی تیسری اور چوتھی میں آپ عصر کی پڑھ سکتے ہیں، یعنی ان کی ظہر کی 4 رکعت میں آپ اپنی ظہر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت قصر پڑھ کے جا سکتے ہیں جماعت چھوڑ کے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ لیکن شرکت کہاں سے کریں گے؟ اگر ان کی تیسری ہے تو آپ ویٹ کریں گے، اگر آپ نے سلام پھیر لیا ہے تو آپ ویٹ کریں گے، کتنی دیر ویٹ کریں گے؟ پریپیئرڈ رہیں گے نماز کے لیے، عصر کی مثلا عصر کی یا قضاء عمری جو بھی آپ فرض کر لیں کہ مجھے قضاء عمری پڑھنا ہے صبح کی 2 رکعت، یا مجھے عصر کی پڑھنا ہے فوراً بعد مجھے چلے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مجھے اتنی دیر تک ویٹ کرنا ہے تیار رہ کے کہ جب تک یہ رکوع میں نہ جائیں۔ جیسے آپ رکوع میں جائیے، جیسے یہ رکوع میں گئے، اب مجھے نیت کر کے رکوع میں شامل ہو جانا۔ مثلا میں قضاء عمری کی 2 رکعت صبح کی پڑھتا ہوں تو بتائیں اللہ اکبر، لیکن اگر یہ آ رہے ہوں جیسے بھی آ گئے اور میں جا رہا ہوں تو صحیح نہیں، ان کو مجھے رکوع میں پانا ہے۔ اگر یہ کھڑے تھے تیسری رکعت کے لیے اور میں نے نیت کر لی جیسا اکثر لوگ کرتے ہیں، تو یہاں پر آپ کے لیے ان کے ساتھ رکوع میں جانا صحیح نہیں ہے، کب تک؟ جب تک کہ آپ الحمد کمپلیٹ نہ کر لیں، اور آپ کر نہیں پائیں گے، چونکہ جب یہ اٹھے تھے تو آپ تشہد پڑھ لے، سلام پڑھ رہے تھے، جتنی دیر میں آپ نے سلام پڑھا تھا اتنی دیر میں انہوں نے تسبیحات اربع پڑھ لیا۔ آپ کھڑے ہوئے نیت کریں گے، اگر آپ کھڑے ہونے کی کنڈیشن میں ان کے، تو آپ الحمد آدھا پہنچ پائیں گے، یہ رکوع میں چلے جائیں گے، اور آپ کے لیے اب ان کو نہیں فالو کرنا ہے، آپ کو الحمد کو فالو کرنا پڑے گا۔ لہٰذا مذہب کے اب بیٹھ جائیے، ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد نعرے حیدری۔ اب آپ سمجھیے، میں باریکی میں بیان کر رہا ہوں، یعنی جب عالم دین کی تیسری رکعت اور آپ کسی اپنی قضا کی نماز کی یا عصر کی نماز کی نیت کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے؟ بولیے تاکہ میں سمجھوں، سمجھ میں آ رہا ہے۔ رکوع کے لیے ویٹ کرنا ہے کہ وہ رکوع میں جائیں، تیار رہیے گا، ایسا بھی نہ ہو کہ اتنی دیر تک ویٹ کر رہے ہیں وہ رکوع میں چلے گا اور آنے لگے تب میں نیت کر کے جا رہا ہوں، وہ آ رہے ہیں رکوع سے اور میں جا رہا ہوں رکوع میں، تو نماز باطل۔ رکوع میں ہوں اور آپ رکوع میں پہنچ جائیں، چاہے آخری ذکر تک پہنچے، یہ بات واضح ہو گئی۔ اگر کھڑے ہونے کی کنڈیشن میں آپ نے نیت کر لی ان کے، تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ پھر آپ کو الحمد پورا کرنا ہوگا، چاہے وہ سجدے میں چلے جائیں، یہ بات واضح ہو گئی۔ لہٰذا بہتر کیا ہے؟ ہم ویٹ کر لیں۔ یہاں پہ 99% لوگ غلطی کرتے تھے، نیت وہی کر لیتے ہیں، یہ بات ہو گئی۔ اب جب وہ تیسری رکعت میں پہنچے تو آپ کی کون سی رکعت ہے؟ پہلی، ان کی تیسری، آپ کی
پہلی ہے. جب وہ تیسری ختم کریں گے تو سیدھے وہ اٹھ جائیں گے. اور آپ کی کون سی ہوگی؟ آپ کی کون سی ہوگی؟ دوسری ہوگی. جب وہ تیسری رکعت ختم کریں گے کھڑے ہوں گے تو ان کی کون سی ہوگی؟ چوتھی. آپ کی کون سی ہوگی؟ دوسری ہوگی. اب جانتے ہیں کیا ہوگا یہاں پر ساتھ ساتھ کھڑے ہوں گے آپ, ہے کہ نہیں؟ ان کو بھی تیسری رکعت میں نہ تشہد پڑھنا ہے نہ سلام پڑھنا ہے. اور آپ کی چونکہ دوسری رکعت سے کھڑے ہو رہے ہیں, یعنی پہلی رکعت کمپلیٹ ہوئی ہے تو پہلی رکعت میں کچھ نہیں پڑھنا ہے آپ کو, تو آپ کیا ہوگا, اب ساتھ ساتھ آپ ان کے اٹھ رہے ہیں. فرق صرف اتنا ہوگا کہ عالم دین کی تیسری ہوگی, یعنی چوتھی کے لیے وہ کھڑا ہو رہا ہے, اور آپ کی دوسری ہوگی. جو جب ساتھ ساتھ کھڑے ہوں گے تو وہ تسبیحات اربع 3 بار پڑھیں گے. یہاں پر ایک مرتبہ الحمد پڑھنا واجب ہے آپ کے لیے, بس قنوت نہیں ہے, ساقط ہے نماز جماعت کے احترام میں. الحمد کے بعد دوسرا سورہ پڑھنا ساقط ہے. تو آپ بتائیے ایمانداری سے الحمد آپ پڑھ لیں گے کہ نہیں پڑھ لیں گے؟ جب وہ تسبیحات اربع جب ان کے ساتھ آپ کھڑے ہو رہے ہیں, پڑھ لیں گے. تو آپ کی اس طریقے سے 2 رکعت مکمل ہو گئی, رکوع سے شامل ہوئے. 2 رکعت ان کی تیسری اور چوتھی ہوئی. آپ کی صبح کی ایک قضا ہو گئی, یا آپ نے عصر کی اپنی قضا عمری کی, یا ادا بھی آپ نے اس کے اندر پڑھ لی. بات یہاں پر ختم ہو گئی. اب میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں, نماز جماعت میں جو کنسیشن ہے, کس چیز کا کنسیشن ہے؟ سورہ نہیں پڑھنا, 2 رکعت سورہ نہیں پڑھنا. نہیں, کنسیشن نماز جماعت میں کس چیز کا ہے؟ سورہ نہیں پڑھنا. 2 رکعتوں میں پہلی 2 رکعت میں سورہ نہیں پڑھنا. بس اسے کیا کہتے ہیں؟ قرات. نماز جماعت میں 11 چیزیں جو نماز میں واجب ہیں, نماز جماعت میں مستحبات کے ساتھ بہت ساری چیزیں ہیں. صرف جو آپ کو نہیں پڑھنا ہے وہ کیا ہے؟ پہلی اور دوسری رکعت میں قرات. قرات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الحمد پلس سورہ, اس کو قرات کہتے ہیں. الحمد اور پلس سورہ. پلس کا مطلب چاہے انا اعطینا, چاہے انا انزلنا, چاہے قل اللہ احد, کوئی بھی سورہ جو الحمد کے بعد آپ چوائس کریں. جن سوروں کا پڑھنا حرام ہے ان کو نہیں, یہ سجدے والے سورے کا پڑھنا حرام بھی ہے. الحمد کے بعد وہ سورہ نہیں پڑھ سکتے آپ. کچھ سورے ایسے ہیں جن کو ایک پڑھیں گے تو کافی نہیں ہے, دونوں کو ملا کے نہیں 3 سورے پڑھنا پڑیں گے. ان سوروں کو چھوڑ کر الحمد کے بعد انا اعطینا, الحمد کے بعد پلس انا انزلنا, الحمد کے بعد اذا جاء وغیرہ جو عام طور سے آپ پڑھتے ہیں, ٹھیک, اسے کہتے ہیں کیا؟ قرات. قرات کا مطلب کیا ہے؟ قرات کا مطلب ہے نماز جماعت میں یہی کنسیشن ہے, یعنی الحمد اور سورہ. اچھا, کنسیشن کب ملے گا؟ جب مولانا کی پہلی اور دوسری رکعت ہوگی, مولانا خود پڑھے گا, تبھی تو آپ کو کنسیشن ملے گا. واضح ہو گئی کہ نہیں بات؟ اب جب تیسری رکعت سے آپ شامل ہو رہے ہیں, آپ نے بھی نہیں پڑھا, آپ رکوع میں گئے, پہلی رکعت تھی آپ کی, مولانا کی تیسری تھی, انہوں نے بھی نہیں پڑھا, وہ تسبیحات اربع پڑھے تھے. غور کیجئے گا, تو جو سورہ تو پڑھا ہی نہیں گیا تو کنسیشن کہاں ہے؟ جب آپ شروع سے شامل ہوئے تب تو بات سمجھ میں آتی ہے. پہلی رکعت میں اگر عالم دین کے شامل ہو رہے ہیں تو آپ کو کنسیشن ملے گا. دوسری رکعت میں شامل ہو رہے ہیں عالم دین کے, تب تو آپ کو کنسیشن ملے گا. لیکن اگر مولانا کی تیسری یا چوتھی رکعت میں شامل ہو رہے ہیں تو عالم دین نے پڑھا ہی نہیں, تو کنسیشن کیسے ملے گا آپ کو؟ اور آپ نے بھی نہیں پڑھا چونکہ ان کی تیسری تھی, وہ تسبیحات اربع پڑھ کے رکوع میں گئے, اور آپ نے ڈائریکٹ رکوع میں اپنے آپ کو پہنچا دیا, تو نہ آپ نے پڑھا نہ اس نے پڑھا. لہذا نماز خطرے میں. اسی لیے جب چوتھی رکعت کے لیے عالم دین کھڑا ہوگا تو ایک مرتبہ جب آپ الحمد پڑھ لیں گے تو یہ نماز مکمل ہو جائے گی. بات واضح ہو گئی, چونکہ کوئی نماز ہمارے پاس ایسی نہیں ہے جو الحمد کے بغیر کمپلیٹ ہو. تو نماز جماعت کے احترام میں آپ کی پہلی عالم دین کی تیسری رکعت میں الحمد کا کنسیشن احترام کے لیے دیا گیا ہے. لیکن پھر اس احترام کے بعد چوتھی رکعت میں پھر دوبارہ شریعت نے کہا کہ آپ کی جب دوسری ہوگی, عالم دین کی چوتھی ہوگی, تو ایک مرتبہ آپ کے اوپر الحمد پڑھنا واجب ہے. کیوں یہاں پر واجب ہے پڑھنا؟ چونکہ عالم دین نہیں پڑھ رہا ہے, اس کی چوتھی ہے. لہٰذا خلاصہ یہ ہوا, جب عالم دین کی پہلی ہے یا دوسری ہے تو آپ نیت کر کے چپ پہ کھڑے رہ سکتے ہیں, اگر شروع سے نیت کر رہے ہیں آپ. یہی کنسیشن ہے, آپ کو کچھ نہیں پڑھنا, چپ پہ. جس نمازوں میں بلند آواز سے عالم دین پڑھتا ہے اس میں آپ کو سننا ہے. سننے کے بھی 2 معنی ہیں, قرآن میں استعمال کیا ہے. سمعا کا بھی لفظ ہے, انصتو کا بھی لفظ استعمال ہوا ہے. جیسے آپ, مجھے زیادہ انگلش آتی نہیں ہے, ہیئر میں اور لسن میں کچھ فرق ہے. کیا فرق ہے آپ بتائیے؟ ہیئر کے معنی بھی سننے کے ہیں, اور لسننگ جو لسن کہتے ہیں اس کے معنی میں ہے. کیا فرق ہے؟ کس کو لسن کہیں گے اور کس کو ہیئر کہیں گے؟ ہاں, ہیئر کے معنی کوئی بھی آواز, آپ بس میں بیٹھے ہیں
किसी ने गाना भी लगा लिया, आपकी कोई तवज्जो नहीं है, कान में आपकी आवाज़ पड़ गई, आपने गुनाह भी नहीं किया, बदाए। कोई भी आवाज़ आपके कानों में टकराई, बहुत तवज्जो नहीं सुनी, उसे कहते हैं हियर। लेकिन लिसन कहते हैं इंतहाई तवज्जो से इन्हमाक के साथ सुनना, इसी को कहते हैं अनसेतु। समया का मतलब आवाज़ पड़ जाना, सुन लेना, कान में आवाज़ आ गई। लेकिन एज़ा क़राअतल कुरान फन से तुला, कुरान कहता है कि जब कुरान पढ़ा जाए, आयात पढ़ी जाए या तिलावत हो तो तुम इन्हमाक और तवज्जो के साथ उसको सुनो। तो जिन नमाजों में आलिम दीन बुलंद आवाज़ से पढ़ रहा है उसमें आपको सुनना है, जिसमें आहिस्ता पढ़ रहा है या आप तक आवाज़ नहीं पहुंच रही है उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ खड़े रहना है। अगर कुछ पढ़ना चाहते हैं तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहिए धीरे धीरे, और कुछ नहीं करना है। नमाज जमात में सिर्फ इसी का कंसेशन है, नमाज के कसर में और पूरे होने में कोई फ़र्क नहीं जमात के एतबार से। जो कानून पूरी नमाज की आप इंडिया में जब रहते हैं, नमाज जमात में शामिल होते हैं, जो कानून उसके लिए है वही कानून शामिल होने का कसर नमाज का भी है। इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। एक बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ दें। एक मिनट आपकी बात सुन रहा हूँ, ये बिल्कुल लास्ट बात मेरी है। वो तो कि आप थके हुए हैं तो मैं उस थकान को निकाल दूँ। देखिए वज़ू जो करते हैं, वज़ू इसके बारे में भी अर्ज़ करूँगा, क्योंकि बहुत सारे फ़र्क हैं मर्द और लेडीज़ के दरमियान। और वज़ू अगर बातिल है तो नमाज़ पढ़ना ही हराम है। नमाज़ पढ़ना हराम है, निजासत के आलम में नमाज़ पढ़ना जायज़ नहीं है आम कंडीशन में, लिहाजा हराम हो जाएगा। वज़ू कैसे करते हैं आपको पता है, तयम्मुम कैसे करते हैं, फ़र्क क्या है कि वज़ू पानी से करते हैं और तयम्मुम। हमारे उस्ताद ने एक तालिब इल्म को बुलाया, कहा बेटा तयम्मुम करके दिखाओ, तयम्मुम कैसे करते हैं। तो उसने कहा कि उस्ताद ने बताया तयम्मुम मिट्टी से करते हैं। तो कहा करके दिखाओ, कहा मिट्टी मंगाई। उन्होंने मिट्टी मंगाया तो उसने मिट्टी लिया चिल्लू में और भागना चाहा। फिर 3 बार उसने कहा नाक में डालेंगे, फिर मिट्टी को लेंगे चेहरा धुलेंगे, फिर मिट्टी को लेकर के दाएं हाथ धुलेंगे। देखिए इसीलिए मैं कोशिश ये करता हूँ कि मसाइल अल्फाज में ना बयान करूँ, प्रैक्टिकली आप समझें, सुने और दिखा दिया जाए, ताकि बच्चे जो हैं हमारे सामने उन तक बात पहुँच जाएगा। अल्फाज में कोई ऐसे पढ़िए वैसे करिए तो शायद बात समझ में ना आए। यानी कितना फ़र्क हो गया। तयम्मुम तरीक़ा नहीं है, तरीक़ा एक अलग चीज़ है तयम्मुम का, और उसकी जगह का ले लेना कि भाई तहारत वैसे हो जाती है जैसे तयम्मुम की वस्लू की तहारत है वैसे तयम्मुम, उसमें कोई फ़र्क नहीं तहारत में, लेकिन स्टाइल में बहुत फ़र्क है। तो इतना लोग हंसे वहाँ पर कि आप पूछिए नहीं, उसने वाक़ई फाका ही नहीं खाली, वरना वो 3 बार फाँकना चाह रहा था। गंजा की जैसे पानी पीते हैं नहीं गुस्ल में, इस्तिशाक और ये सब करते हैं वज़ू में, वैसे ही हमको करना है। खुलासा आप बताइए। ये मसला था जो आपने जो नमाज जमात का जो मसला बताया अभी जो जैसे आपने कहा कि हम जो है इसको रुकू में ज्वाइन करेंगे जी, तो अभी जो गलतियां हो चुकी है पहले जो नमाज, जैसे अभी मुझे पता है कि मैं पहले मैंने ज्वाइन किया था तब मैंने वो हालत में ज्वाइन नहीं की, तो अभी उसका सोल्यूशन क्या है? जी जी, मैंने आपके सामने ये बताया। देखिए जहाँ पर एहतियात वाजिब होती है आप दूसरे मराजे के दरमियान रुजू कर सकते हैं, एक राय ये है। जहाँ पे एहतियात वाजिब नहीं है वहाँ पर एक शरीयत की जिम्मेदारी ये है कि देखिए कुछ मसाइल ऐसे होते हैं कि जहाँ पर हमें इल्म आने के बाद ही अमल वाजिब होगा। जैसे मुझे जब पता ही नहीं था तो ये माफ़ है, लेकिन तहारत के मसाइल में अगर पता ना भी हो तब भी करना है। कुछ देखिए कुछ डिफरेंट है हमारे यहाँ, कुछ बुनियादी उसूल होते हैं, कुछ जो है फ़री उसूल होते हैं। फ़री उसूल में अगर आपको नहीं पता था तो चल जाता है। जैसे यहीं पर अगर आपको नहीं पता था आपने ऐसा कर दिया तो ये नमाज आपके सही, आइंदा के लिए आपको एहतियात करना होगा। लेकिन आप मिसाल के तौर पर बगैर वज़ू के नमाज़ पढ़ रहे थे, ठीक है, या वज़ू सही नहीं कर रहे थे, तो वहाँ पर आपको पूरी नमाज पढ़वाना पड़ेगी या पढ़ना पड़ेगी। पढ़ना पहले पड़ेगी, पढ़वाना तो बाद का मरहला आता है। इसीलिए कहते हैं, मैं फिर कहता हूँ कि रसूलुल्लाह मस्जिद में दाखिल हुए, नबी वाली मस्जिद में, अपने नबवी मस्जिद में मदीने में, देखा है ग्रुप इबादत कर रहा। हम लोग दीन नहीं समझ पाते। मैं फिर बहुत वाकई वक्त मेरे पास कम है, मैं कैसे आपके सामने इतने सारे मसाइल जो 54 अबवाब में पेश करूँ, लेकिन इशारा कर रहा हूँ खाली आपके सामने। मैं ये समझता हूँ, गौर से सुनिएगा, मैं ये समझता हूँ कि मैं दीन को समझ चुका हूँ। इमाम से पूछा, छठे इमाम से, मौला दीन पे अमल करना सख्त है या दीन को समझना सख्त है? अब आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए क्या लगता है आप लोगों को, दीन पर अमल करना सख्त है या दीन का समझना सख्त है? दीन का समझना सख्त है। इमाम ने कहा, इसी करबला में आप हैं, इमाम ने कहा कि देखो दीन पर अमल इतना आसान है, इतना आसान है कि हो सकता है एक आदमी 1 गिलास पानी पीते पीते जन्नत को अपने ऊपर वाजिब कर ले।
ایک گلاس پانی پیتے چھٹے امام فرماتے ہیں ہو سکتا ہے جنت کو اپنے اوپر واجب کر لے، اگر شرائط کے ساتھ اس نے پانی پیا ہے، میرے جد کی پیاس کو یاد کیا، ان کے قاتلوں پر لعنت بھیجی، بسم اللہ کہا، تو میں ضامن ہوں کہ جس نے ایک گلاس پانی پیا ہے اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ تو دین پہ عمل تو اتنا آسان ہے۔ عمل کے بعد امام نے کیا فرمایا، لیکن دین کو سمجھنا اتنا مشکل ہے، ہو سکتا ہے کہ تم 30 سال تک مسلسل آتے رہو اور مکمل دین کے تمام رموز اور اس کے اوقاف کو نہ سمجھ پاؤ۔ تو دین کا سمجھنا بہت مشکل ہے، جب آپ دین سمجھیں گے تب اس کے اوپر عمل کریں گے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جاہل کے عمل کو بہت زیادہ نہیں سراہا گیا ہے۔ رسول اللہ کہتے ہیں میری کمر توڑ دی ہے کہ جو جاہل ہیں لیکن دیدار ہیں، جاہل دیدار نے میری کمر توڑ دی ہے، اور عالم بے دین نے میری کمر توڑ دی ہے۔ علم ہے لیکن اس کے اپوزٹ عمل کر رہا ہے، اس نے بھی میری کمر توڑ دی ہے۔ ہونا کیا چاہیے، علم بھی ہو اس کے مطابق عمل ہو، علم یعنی معرفت، معرفت بھی ہو اس کے مطابق عمل ہو۔ لہذا یہاں پر آپ آئندہ کے لیے کوشش کریں کہ مسئلہ غلط انجام نہ دیں۔ پھر میں کہتا ہوں فقہی مسائل کا سیکھنا ضروری ہے، اور کلاس میں جائے بغیر یہ میسر نہیں۔ مجلس میں اگر یہ موضوعات چھیڑ دیے جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ممبر تو غدیر کے لیے، تو آپ یہ سب کیا بیان کر رہے ہو، تو وہاں تو پہلی روک دیا جاتا ہے۔ کہیں محرم میں اگر مسائل چھیڑ دیا جائے تو کہتے ہیں رمضان المبارک کافی اس کے لیے، محرم میں کیوں آپ بیان کر رہے ہیں۔ تو بھائی جب ہم کو روک رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کوئی کلاس برگزار کرنا پڑے گی جہاں پر سیکھیں۔ اور ایسے ایسے مسائل ہیں، واقعیت بتا رہا ہوں کہ لڑکیوں کی الگ کلاس ہونا چاہیے، لڑکوں کی الگ کلاس ہونا چاہیے، ایج وائز کلاس ہونا چاہیے۔ یہ بھی روایات میں کہ ہم کون کون سا غسل لڑکیوں کو نہیں بتا سکتے ہیں، روایات میں کون کون سا غسل لڑکوں کو بتا سکتے ہیں۔ لڑکیاں زیادہ حساس ہیں، لڑکیوں کو کس ایج میں بتانا ہے، لڑکوں کو کچھ ایج میں بتانا ہے، یہ سب پوری روایت۔ خود سونے کے جو آداب ہیں، خود جو ہے وہ روم کے جو آداب ہیں، خود جو یہ سب مسائل کبھی نہیں بیان ہوتے ہیں۔ لہذا یہ ریڈ لائن جب گھروں میں کراس ہوتی ہے تو لڑائی جھگڑا ہو جاتی ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ بھائی فلاں لڑکی سے میرا طلاق ہو گیا، فلاں عورت سے، ایسا کچھ نہیں، اس کے بھی اسباب ہیں، علل ہیں، لیکن یہ سب مسائل نہیں ہوتے، بیان ہی نہیں ہوتے۔ جب بیان نہیں ہوتے ہیں تو معلومات، ہم سوچتے ہیں کہ یہ ساس اور بہو کی لڑائی، ایسا کچھ نہیں ہے، اس کے پیچھے بھی کچھ ریزنس ہیں، اس ریزن کا ہمیں علم نہیں ہے تو وہ لڑائی، امام کہتے ہیں نا اگر اس راستے سے تم آؤ گے، اس راستے سے، تو یہ لڑائی ہوگی گھر میں۔ اس راستے کا علم ہے نہیں، ہم راستے سے اسی سے آ رہے ہیں، لڑائی جھگڑا ہو رہی تو ہم کہہ رہے ہیں ساس اور بہو کی لڑائی۔ وہ یہ ساس اور بہو کی لڑائی ہوئی کہاں سے، اس کا ریزن ہم پہ پتہ نہیں۔ اس ریزن کے لیے ہمیں کلاس چاہیے، ہم کلاس برگزار نہیں کرتے ہیں، سیکھتے نہیں ہیں، چونکہ فقہ کا مسئلہ حرام و حلال کا مسئلہ ہے۔ آپ ایک بار تاریخ نہ جانے نہ جانے، ایک بار دوسرے علم کو جانے نہ جانے، کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن فقہ کا جو مسئلہ ہے وہ بہت بنیادی مسئلہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر روز ہم حرام یا حلال کر بیٹھیں گے۔ جی بتائیے۔ غسل کے اس پہ کوشچن ہے، کیا میں دوسرے جناب دوسرے جمعہ اور دوسرے جو حرم کے لیے جو ہم جاتے ہیں تینوں کی نیت کمبائن کر کے غسل کر سکتے ہیں؟ جی، غسل میں اس بات کی گنجائش ہے، تداخل کہتے ہیں اسے کہتے ہیں تداخل، یعنی مستقل طور سے کئی غسل میرے ذمے، حتیٰ کئی غسل واجب بھی اگر میرے ذمے، یا واجب اور مستحب ہے، یا کئی مستحب ہے، جمعہ بھی ہے عید بھی ہے، مثلا غسل جمعہ بھی کرنا ہے اور عید کا بھی غسل ہے، یہ دونوں مستحب ہیں۔ کہیں غسل جنابت ہے اور غسل عید ہے مثلا، حالانکہ یہ پھر میں بہت معذرت کے ساتھ ان تاریخوں پہ، جس تاریخوں پہ ہم سمجھتے ہیں بڑی خوشی کی تاریخ ہے اور اس دن میں یہ عمل ہونا چاہیے، انہی تاریخوں پہ اتفاق سے منع ہے، انہی تاریخوں پہ منع ہے جس تاریخوں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس تاریخ میں یہ ہونا چاہیے، مذہب نے سختی سے منع کیا، یہ بھی آپ سمجھ لیں۔ باقاعدہ بتایا ہے کسی آدمی کے اعضاء اگر اضافہ ہوتے ہیں تو امام نے کہا تمہیں اپنی ملامت کرنا ہے، تم غلط روٹ سے آئے ہو تو ایسا چیز اضافی ہو گئی، ایسی چیز کمی ہو گئی، اعضاء میں ایسا نقص پیدا ہو گیا، کیوں پیدا ہوا ہے؟ امام کہتے ہیں ہم نے ان تاریخوں میں تم کو منع کیا تھا، ان راستوں سے منع کیا تھا، ہم نے نہیں کیا عمل، وہ چیز سامنے آ گئی، ورنہ اللہ غفور الرحیم ہے، میری بچے کے اندر کیوں نقص ہے، آپ کے بچے کے اندر کیوں نہیں نقص ہے؟ بھائی ہر جگہ امتحان نہیں ہے، جہالت۔ کل کی مجلس میں نے یہی کہا تھا، امام حسین اسلام کہتے ہیں میں نے یہ عظیم قربانی جو جی چھٹے امام فرماتے ہیں، امام حسین اسلام کی اس قربانی کا مقصد کیا تھا؟ لوگوں کو جہالت سے نکال کر روشنی کی طرف، علم کی طرف لایا جائے۔ لہذا ٹھیک ہے محرم میں آپ نہیں کرتے، لیکن رمضان المبارک میں حتماً آپ کلاسز برگزار کریں، ہونا تو چاہیے۔ ہفتے میں ایک دن جو بنی اسرائیل کے لیے تھا بندر بن گئے، وہ عبادت کا دن تھا سیٹرڈے ان کا،
لیکن جا کے شکار کرنے لگے. اللہ نے کونوا قردۃ خاسئین قرآن کی آیت ہے, ان سب کو بندر بنا دیا. ہم ایک دن کم سے کم ہفتے میں عبادت کے لیے ایک عالم دین کے پاس, جو صحیح عالم دین آپ کو لگ رہا ہے, اس کے بعد مسئلے مسائل سیکھنے کے لیے دن رکھیں اور شبہ نہ پالیں. بہت مذمت کی گئی ہے شک اور شبہات کی. یہ بہت خطرناک مرض ہے, آدمی بہت آگے بڑھ جاتا ہے اس کے اندر اور یہ ساری بیماریوں کی پھر جڑ بن جاتا ہے. لہٰذا جواب میں نے آپ کا دے دیا ہے. اگر مطمئن ہیں تو کوئی اور سوال ہو تو بتا دیں, ورنہ پھر گفتگو کو یہیں پر تمام کریں گے. کوئی سوال تو نہیں کسی کے جو ابھی تک بیان کیا اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے؟ ایک سوال یہ ہے جی, رکوع اور سجود اور قنوت, رکوع سجود اور قنوت آنکھ بند ہو جاتی ہے, اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ سجود زیادہ ہوتا ہے, کیا بات, بہتر ہے یا؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. یہ کہتے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ خضوع و خشوع میرے اوپر جب طاری ہوتا ہے کہ جب میری آنکھیں بند ہوتی ہیں نماز میں. مذہب کیا کہتا ہے کہ جب کھڑے ہو تو سجدگاہ کو دیکھو, رکوع میں جاؤ تو دونوں پیروں کے درمیان کے حصے کو مرد لوگ دیکھیں, عورت لوگ اسی حصے میں سینٹر میں. چونکہ مرد عورت کے درمیان ایک فرق نماز میں یہ ہے کہ خواتین دونوں پیروں کو بالکل ملائے رکھیں گی, گیپ نہیں رہے گا. مرد کا یہ ہے کہ ایک بالشت کا گیپ رہے گا, تو جو گیپ ہے وہاں مرد لوگ دیکھیں گے. جب سجدے میں جائیں گے تو آنکھوں کی پریکٹس ہے, نورانیت میں اضافہ ہوگا آپ کی آنکھ میں. آپ کو ناک کے اس ٹھوڑ کو دیکھنا ہے. ایک بار ذرا دیکھیے کتنی سختی ہوگی اور کتنا آنکھ کی پریکٹس ہو جائے گی, اس کو دیکھنا ہے. تشہد جب آپ پڑھ رہے ہیں تو گود کو دیکھنا ہے. اس کے اندر سب کے اندر فلسفے, ہاں ایسے نہیں ہے یہ سب کہ کیوں دیکھنا ہے. پہلا سجدہ حیات کو بتاتا ہے کہ تم اسی مٹی سے آئے ہو. دوسرا سجدہ موت کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ تم کو اسی میں جانا ہے. اور ان دونوں کے درمیان جو استغفر اللہ کہتے ہو, کیا فرماتے ہیں مولا کہ بس تمہاری زندگی یہی دنیاوی, یعنی دنیاوی زندگی اتنی لمحے کی ہے ایک, اور ہر دم دنیاوی زندگی پر استغفر اللہ کہتے رہو. جہاں ذہن ہٹے اللہ کی طرف سے, ذکر الہی کی طرف سے, وہاں تمہیں یہ استغفار ہی کرنا ہے مادی دنیا پر. یہ پست ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, دیکھیے ایک جواب دے رہا ہوں آپ کو, آپ سب متوجہ ہیں. اللہ کہتے ہیں قرآن پڑھنا یعنی اللہ گفتگو کر رہا ہے انسان سے. نماز پڑھنا یعنی انسان خدا سے گفتگو کر رہا ہے. تو نماز پڑھ رہا ہوں میں, یعنی خدا سے گفتگو کر رہا ہوں نا میں. آپ میرے سامنے آئے, کیا نام ہے آپ کو؟ جمال جمال صاحب. ٹھیک, جمال صاحب میرے پاس آئے, ٹھیک ہے, میں نے ان سے ملوں, میں کہوں جمال صاحب سلام علیکم, جمال بھائی کیسے ہیں آپ, جمال بھائی خیریت سے ہیں آپ کو اچھا لگے گا؟ جب عام آدمی کے لیے ہم آنکھ بند کر کے گفتگو کرتے ہیں تو اچھا نہیں لگتا ہے. تو اس کے جلال و جبروت کے سامنے ہم کہیں کہ مجھے ایسا خلوص پیدا ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے. اب میں روایت سنا دوں آپ کے سامنے, ٹھیک ہے, جواب میں نے دے دیا. یعنی مذہب نے کہا ہے آنکھوں کو کھولو, تو آپ کو کھول کے ہی آپ کو خضوع, کہیں اور سے مسئلہ پیدا ہو رہا ہے. کہیں اور, بات تو واضح ہو گئی نا, مسئلہ کہیں اور سے پیدا ہو رہا ہے. کہاں سے؟ نماز میں زیادہ ٹائم لگتا ہے یا وضو میں؟ نماز میں زیادہ ٹائم لگتا ہے نا, وضو میں کم لگتا ہے. اگرچہ ابھی 150 لوگ تھے 12 جون والے گروپ میں, محسن بھائی بھی تھے ہیں کہ نہیں پتہ نہیں ابھی مشہد میں, تو ہم لوگ حرم میں نماز پڑھ رہے تھے, تو حوض پہ ایک آدمی غسل کر رہا تھا. ایک آدمی حوض پر مشہد میں امام رضا اسلام کے حرم میں غسل کر رہا تھا. غسل کرتے اس نے پانی لیا, اس کو انہوں نے پانی لے کے ایسے وہ غسل کر رہا ہے. محسن بھائی نے 2 رکعت نماز زیارت پڑھی, زیارت وارثہ پوری پڑھی, ابھی تک وہ ایسے ہی کر رہا تھا. یعنی پوری زیارت وارثہ ان کی ختم ہو گئی اور 2 رکعت نماز زیارت ختم ہو گئی, لیکن وہ ایسے ہی کرتا رہا. یعنی شک کا مریض تھا وہ, اس کو لگ رہا تھا کہ پانی نہیں پہنچ رہا ہے. دیکھیے ایک حد تک آپ وضو میں کنٹینیو موبائل اٹھا سکتے ہیں کہ نہیں آپ وضو میں؟ دیکھیے وضو کرتے کرتے تو کہیں اٹھا سکتے ہیں, کہیں نہیں اٹھا سکتے ہیں. کلی جواب میں دے رہا ہوں, یہ نہ لگے کہ یہ وضو سے باہر ہو گیا ہے, محسوس نہ ہو. یہ پبلک طے کرے گی, شریعت نے نہیں طے کیا ہے. کہا کہ اگر عرف یہ کہے کہ یہ وضو سے باہر نکل گیا تو وہ باطل ہو گیا اس کو, ٹھیک ہے نا. اب آپ دیکھیے روایت یہ ہے وضو میں ٹائم کم لگتا ہے. اب یہ بندے خدا وضو میں اتنا ٹائم لگا رہا ہے تو یہ کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا, ٹھیک ہے نا. اتنی لمبی دعا ہے وضو کی. وضو میں ٹائم کم لگتا ہے, نماز میں ٹائم زیادہ لگتا ہے. خضوع مجھے نماز میں پیدا کرنا, میں کیا کروں؟ آنکھیں بند کرنے سے خضوع نہیں پیدا ہوگی. امام کہتے ہیں اگر تم چاہتے ہو نماز سے تمہارا ذہن نہ بھاگے
ذہن میں مرکوز رہے اللہ کی طرف, تو تم پہلے کم ٹائم میں حضور ذہنی کا پریکٹس کرو. یعنی جو آدمی جتنا دیر تک اللہ کی یاد میں وضو میں ڈوبا رہے گا اتنی ہی زیادہ خضوع نماز میں پیدا ہوگی. یہ معصوم کا کہنا ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں. اور جتنا ہنسے ہوئے تفریح کرتے ہوئے آپ وضو کریں گے, ہاں 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 السلام علیکم کیسے ہیں آپ, کیا چل رہا ہے بھائی, جتنا ذہن بھٹکے گا آپ کا وضو میں اتنے ہی تیز نماز میں ذہن بھٹک جائے گا. ایک پریکٹس ہوئی آپ کی, یعنی وضو میں, اسی لیے امام کی سیرت کیا ہے, وضو میں روتے تھے, وضو میں تڑپتے تھے. کیوں؟ وضو میں جب ہم کم ٹائم میں اللہ کی طرف توجہ کر لے جائیں گے تو وہی ہمیں پریکٹس دے گا, زیادہ ٹائم میں اللہ کی طرف متوجہ رہیں گے. ایک بات. دوسری بات, اگر میننگ کے اوپر آپ غور کریں, ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم, آپ اس کے اوپر اگر تمرکز کریں گے تو پھر خضوع آ جائے گا, بھاگے گا نہیں. ہماری نماز کا کیا عالم ہے, کہتے ہیں بھولی ہوئی چیز نماز میں, کوئی چیز گم ہو جائے کہتے ہیں بھائی کیا کریں, مولانا صاحب سے پوچھا فلاں چیز گم ہو گئی, یہ مل نہیں رہی ہے, مولوی صاحب نے کہا نماز پڑھ لو. یعنی ایسی مسئلے پہ جاؤ گے بولی, ایسا کچھ نہیں. نماز بے حیائی سے روکتی ہے, لیکن کون نماز جو حضور قلب سے. بس آخری بات اس سلسلے کی عرض کر دوں, بات آ گئی ذہن میں, ارادہ نہیں ہوتا ہے. ایک شخص تھا, اوپر دکان تھی اور نیچے مسجد تھی, نہیں نیچے اوپر مسجد تھی, نیچے دکان تھی, اس کی دکان مسجد کی تھی, اسی میں وہ بیچتا تھا کام, پرچون کی دکان تھی. روزانہ وہ جماعت سے نماز پڑھتا تھا. ایک دن مولانا نہیں آئے تو فرادہ نماز پڑھنا پڑی. تو جب مولانا اگلے دن آئے تو ان سے کہہ رہا ہے مولوی صاحب میرا بڑا نقصان ہو گیا, جماعت سے بڑا فائدہ ہے. اچھا کیا فائدہ ہے تمہارا جماعت سے؟ کہا حضور آپ آرام آرام سے نماز پڑھاتے تھے, میں بھی آرام آرام سے پڑھتا تھا, مغرب کی نماز میں آتا تھا. کہ آپ آرام آرام سے نماز پڑھاتے تھے اور میں کیا کرتا تھا, نماز پڑھتا تھا. کس کے پیچھے؟ مولانا کے پیچھے. دیکھیے کیا ہے, کیا واقعا یہ نماز ہماری معراج تک پہنچائے گی یا بے حیائی سے روکے گی؟ کیا یہ نماز؟ یہ نماز وہ ہے کہ میں بغل میں رہوں گا تو میں کاٹ دوں گا جیب, یہ والی نماز نہیں. چور بھی اسی مسجد میں رہے گا. اس نے یہی کہا کہ مولانا صاحب روزانہ میں نماز پڑھتا تھا, نیچے میری دکان تھی, تو جب آپ جماعت پڑھاتے تھے تو بڑا اچھا لگتا تھا اور آرام سے نماز پڑھتا تھا. کل آپ نہیں آئے تو میرا نقصان ہو گیا. انہوں نے یہ سمجھا مولانا صاحب نے کہ بھائی کوئی ثواب کی بات کر رہا ہے, ثواب سے یہ محروم ہو گیا ہے. کہا بالکل صحیح کہہ رہے ہو, جماعت کا ثواب اپنی جگہ پر ہے, فرادہ کی نماز کا اپنی جگہ پہ ثواب ہے. جب جماعت چھوٹ گئی تو ظاہر ہے وہ ثواب تو تم کو نہیں ملے گا. کہا نہیں مولانا میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں دوسری بات کرنا چاہ رہا ہوں. کہا فرمائیے. کہا حضور جب آپ نماز پڑھاتے تھے تو کم سے کم 5 منٹ لگتا تھا, اور جب آپ کل نہیں آئے تو میں نے جلدی جلدی نماز پڑھی تو مجھے 2 ہی منٹ لگا. تو کہا نقصان تمہارا کیا ہوا؟ کا نقصان یہ ہوا کہ جب آپ نماز پڑھاتے تھے آرام آرام سے تو جتنے لوگ میری دکان سے ادھار لے کے جاتے تھے وہ پورا مائنڈ میں پوری نماز میں حساب کتاب کر لیتا تھا اور جا کے ڈائری میں لکھ لیتا تھا کہ فلاں فلاں ادھار لے کے گیا ہے. آج جب آپ نے نماز نہیں پڑھائی, نہیں آئے اور میں نے فرادہ نماز پڑھی تو میں آدھے ہی دن کا حساب کتاب کر پایا. آپ بتائیے ایمانداری سے, یہ حضور قلب ہے کیا؟ یہ حضور قلب ہے نماز میں؟ نہیں ہے. نماز سے جو عشق ہے, علامہ امینی سے پوچھا تھا یہ بتائیے کب آپ زیادہ لذت محسوس کرتے ہیں؟ کہتے جب میں تکبیر کہتا ہوں نماز کے لیے اور جب تک سلام نہیں پھیرتا ہوں تب تک جس لذت کا میں احساس کرتا ہوں وہ لذت مجھے نہ کھانے میں ملتی ہے نہ پینے میں ملتی, اور جیسے ہی سلام میں پھیرتا ہوں وہ لذت مجھ سے چھن جاتی. چوتھے امام کی دعا ہے. آج کے دور میں جو ہم سوچتے ہیں بہت خوش ہیں, بہت مال اللہ نے دے دیا ہے اور یہ منال دے دیا, یہ دے دیا, نہیں, یہ معیار نہیں ہے عزیزوں. امام جو کہتے ہیں سب سے بڑی پراپرٹی اور جو مال ہے ہمارے پاس وہ ولایت اہل بیت, اس سے بڑی کوئی پراپرٹی ہمارے پاس نہیں ہے. یہ سب اموالی ظاہری چیزیں ہیں, ہاتھ کا دھوا نہیں. امام کہتے ہیں پروردگار جن لوگوں پر عذاب نازل کرنا چاہتا ہے نا, دعاؤں کی لذتوں کو چھین لیتا ہے اسے. تو جو کر رہے ہیں پھر اس کا دعائے کمیل میں, دعائے ندبہ میں اور مناجات میں
دعائے عرفہ میں یہ سب میں دل نہیں لگتا ہے. اگر آپ محسوس کریں کہ دل گھبرا رہا ہے اور پریشان ہے اور ورق گن رہے ہیں کہ کب کیسے ختم ہو, کتنی جلدی ختم ہو, کتنا بچی ہے, کتنا مول حساب پڑھیں گے, ایسی کیفیت اگر ہونے لگے تو آپ سمجھ لیجئے کہ ابھی لذت دعا سے ہم واقعی آشنا نہیں ہوئے. دعا کریں اسی دعا میں کہ پروردگار مجھے دعاؤں کی لذت سے آشنا کر دے. پھر آپ کو عشق ملے گا ان نمازوں سے, ان دعاؤں سے, ان توبہ سے, ان استغفار سے. یہ مقصد ہماری لائف میں ہونا چاہیے. اسی کے لیے یہ بہترین موقع ہوتا ہے کہ ہم لوگ آئے ہیں ٹور پہ سیکھنے سکھانے کے لیے. لہٰذا جو شبہات ہیں انشاءاللہ اس کو دور کر لیں. میں سمجھتا ہوں آپ کی بات کلیئر ہو گئی, آپ کی بات کا جواب میں نے دے دیا. لہٰذا اپنی بات شریعت میں لانا یہ شریعت کو پسند نہیں ہے. جب مذہب کہتا ہے کہ تم آنکھیں کھولو سجدگاہ میں, تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ میں جب آنکھیں بند کیے رہوں گا تبھی خلوص طاری ہوگا. خلوص طاری ہونے کے اسباب اور علل وضو سے. وضو میں ٹائم کم, نماز میں ٹائم زیادہ. آپ وضو میں جب توجہ رکھیں گے, گریا کریں گے, اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کریں گے, تو انشاءاللہ نماز زیادہ ٹائم میں اگر آپ پڑھیں گے تو توجہ آپ کی باقی رہے گی. جتنا ہنسی مذاق کے ساتھ وضو ہوگا اتنا ہی ذہن بھاگے گا نماز میں ادھر ادھر. یہ آپ کے مسئلے کا جواب ہے. واضح ہو گئی بات؟ کوئی اور سوال تو نہیں؟ ٹھیک ہے جی بتائیے. سمجھ گیا نہیں, وضو نہیں ٹوٹے گا. دیکھیے یہ پوچھ رہے ہیں مسئلہ کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کان سنتا ہے لیکن آنکھ پر کچھ غنودگی طاری رہتی ہے, ایسا محسوس ہوتا ہے میں سو جاتا ہوں. اگر مکمل طریقے سے کان اور آنکھ دونوں پر غلبہ پیدا کر لے نیند تو وضو باطل ہوتا ہے. لیکن آنکھیں اگر بند ہیں آپ کی لیکن آپ آوازوں کو سن رہے ہیں, کان پر غلبہ نہیں ہوا ہے نیند کا, تو آپ کا وضو باطل نہیں ہوا ہے. اگر شک کر رہے ہیں آپ تب بھی باطل نہیں ہوا ہے کہ پتہ نہیں کان پہ غالب ہوئی کہ نہیں غالب ہوئی. شک کی صورت میں لا, چھٹے امام کی حدیث ہے, لا تنقضوا الیقین بالشک, تم اپنے یقین کو شکوں کے ذریعے مت توڑو. شک اور شبہات من الشیاطین, یہ شیطان کی طرف سے آتا ہے, یہ شیطان کی طرف سے آتا ہے. اور یقین جو ہے, علم جو ہے, وہ اہل بیت اور معرفت اور علم کے ذریعے حاصل ہوتا ہے. لہٰذا آیت بھی قرآن مجید کی ہے, لہذا یقین اور علم تک پہنچیں, اور جب پہنچ گئے ہیں تب آپ کو شبہات پہ نہیں جانا ہے. آپ کمرے میں داخل ہوئے, پتہ نہیں آپ کوئی چادر نجیس ہے کہ پاک ہے, شک ہو رہا ہے, تو اس شک کا بھی کوئی دھیان آپ کو نہیں دینا ہے. لہٰذا یہ کمال شریعت ہے کہ جو شریعت یہ کہتی ہے کہ وضو کر کے سو, اور وہی شریعت کہتی ہے کہ مبتلات وضو میں سونا بھی ہے, یعنی سونے سے وضو باطل ہو جاتا ہے. وہی اللہ کریم اور کہتا ہے تم وضو کر کے سو جاؤ گے تو بظاہر وضو تمہارا باطل ہو گیا, لیکن ہم تمہارے اس فرش کو اور تمہاری اس بیڈ کو مصلی بنا دیں گے. جب تک آپ سوتے رہیں گے آپ محو مناجات ہیں, عبادت الہی میں مشغول ہیں. اور یہ روایت بھی ہے, صدیق طاہرہ سے بھی ہے, سلمان فارسی سے بھی ہے, یہ روایتیں ہیں, اور یہ میسج بھی ہے, پیغام بھی ہے. اب یہاں پہ بات آ گئی تو اس کو بھی سن لیں. دعویٰ کیا تھا, رسول نے اسپیچ دی, تقریر کیا, کہا کہ تم میں سے کون ہے جو روزانہ قرآن ختم کرتا ہے, تم میں سے کون ہے جو پورے سال روزہ رکھتا ہے, تم میں سے کون ہے جو ہر روز اتنی رکعت نماز پڑھتا ہے. تو سب لوگ چپ رہے. سلمان فارسی کھڑے ہوئے, انا یا رسول اللہ. جیسے ہی کہا سلمان نے تو ان ملائن کو جلن تو تھی, عمر کے اوپر اللہ کی لعنت ہو. اس ملعون نے یہ کہا یا رسول اللہ, معاذ اللہ معاذ اللہ, یہ سلمان تو جھوٹ بول رہے ہیں, ان کو تو دنوں میں ہم نے کھاتے ہوئے دیکھا ہے, یہ کیسے کہتے ہیں میں سالوں سال روزہ رکھتا ہوں, راتوں میں ہم نے ان کو سوتے دیکھا ہے, یہ کیسے کہتے ہیں میں پوری رات محو مناجات اور پروردگار عالم کی عبادت کرتا ہوں. ایسے انہوں نے کہہ دیا. رسول اللہ نے ٹوک دیا, ایک جگہ نہیں ٹوکا ہے, منہ انھی کا جو ہے بھاگ جا, یہ وہ بھی وہ رسول, آپ سوچے وہ رسول جو رحمت للعالمین کے اخلاق پر فائز ہو, جو بڑھیا کوڑا پھینکتی ہے اس کے پاس جا کر عیادت کرتا ہو. اب اگر وہ رسول آ کر کے کہے بھاگ جا میری بارگاہ سے, تو سوچئے کتنا رسول ناراض تھے اس سے.
رسول کی ناراضگی کا اندازہ اس فقرے لگائے جب کہا قوم انی، نکل جا میری بارگاہ سے. یہ رسول کا فقرہ کوئی معمولی فقرہ نہیں ہے اس ملعون کے لیے. کہا قوم انی، بھاگ جا یہاں سے. کہا جس نے دعویٰ کیا ہے وہ دلیل دے گا. کہا سلمان تم واضح کرو، تم نے کہا ہے نا کہ میں نمازیں پڑھتا ہوں، میں تلاوت قرآن کرتا ہوں. کہا آپ جواب دیجئے. سلمان فارسی نے فرمایا یا رسول اللہ آپ ہی نے تو فرمایا ہے، اسی لیے ہمارے ہاں کوئی چیز بغیر فلسفے کے نہیں ہے، حکمت کے نہیں ہے. آج جب کوئی مرتا ہے تو ایک بار الحمد پڑھتے ہیں، 3 بار قل اللہ احد پڑھتے ہیں، اور کوئی سورہ تو نہیں پڑھتے ہیں نا. تو اس لیے کہ الحمد کو قرآن مجید کی ماں کہا گیا ہے اور ہم پلہ قرار دیا گیا. قرآن کی آیت ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. اے میرے پیغمبر ہم نے آپ کو الحمد دیا ہے اور پورا قرآن دیا ہے، یعنی قرآن کے برابر ہے الحمد مفاہیم کے لحاظ سے. لہذا الحمد پڑھتے ہیں، ایک قرآن پڑھا. اور رسول اللہ نے فرمایا جو 3 مرتبہ قل اللہ احد پڑھتا ہے اس کو پورے قرآن کا ثواب دیا جاتا ہے. تو الحمد ہم لوگ پڑھتے ہیں، مرحومین کو کتنا بخش دیں؟ در حقیقت 2 قرآن بخش دیتے ہیں. ایک بار الحمد پڑھتے ہیں، 3 بار قل 2 قرآن. کہا یا رسول اللہ میں 3 مرتبہ قل اللہ احد پڑھتا ہوں اور آپ ہی نے فرمایا. کہا صدقتا یا سلمان، تم نے بالکل سچ فرمایا ہے اے سلمان محمدی، صحیح فرمایا ہے. جو انسان، یہ ہمارے لیے میسج ہے، ہم 3 بار قل اللہ احد پڑھ کے سوئیں گے انشاءاللہ قرآن کا. لیکن ہاں اس کے پہلے میں نے بیان کیا تھا، بات آ گئی تو پھر بیان کر دوں. ہمارے بہت سارے بزرگ علماء انڈیا میں گزرے ہیں، خاندان اشتہاد کے لوگ ہیں، ابقات الانوار جیسے عظیم شخصیتیں ہیں. سید کے بارے میں یہ واقعہ ہے، ایک شخص آیا اور آنے کے بعد سید العلماء سے پوچھتا ہے کہ کیا رسول اللہ کی حدیث صحیح ہے کہ 3 مرتبہ قل اللہ احد پڑھو تو قرآن پڑھنے کا ثواب ہے؟ کہا بالکل صحیح. جیسے ہی پوچھا اس نے فوراً کہا کہ حضور بہت بہت شکریہ، اور مسکراتا ہوا جانے لگا. انہوں نے پکڑ لیا اس کو، کہا ادھر آؤ. کہا یہ اتنی جلدی تم نے شکریہ اس طریقے سے ادا کیا، یہ شک کی طرف لے جا رہا ہے. کہا یہ بتاؤ کیا کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم نے کسی سے پیسے لے رکھے کہ کسی مرحوم کی طرف سے میں پورا قرآن پڑھوں گا؟ کہا جی میں نے لیا ہے. تو آپ ہی تو فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ کی حدیث ہے 3 مرتبہ قل اللہ احد پڑھو اور پورے قرآن کا ثواب ہے. تو میں پیسے لیتا ہوں مردوں کی طرف سے اور 3 مرتبہ قل اللہ احد پڑھ کے بخش دیتا ہوں، کہتا ہوں قرآن پڑھ دیا. تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ انما الاعمال بالنیات، نیت مومن خیر من عمل. جس انسان کی جو نیت ہے پیسہ دینے کی، اس کی نیت کیا ہے؟ وہ محنت مزدوری کر کے اگر پیسہ کما رہا ہے تو اگر اتنی ہی تم کو زحمت دینی ہوتی تو وہ بیچارہ خود 3 بار قل اللہ احد پڑھ کے اپنے مرحوم کو پڑھ کے رکھ لیتا. اس کی نیت یہ نہیں ہے جو پیسہ دے رہا ہے کہ تم 3 بار قل اللہ احد پڑھ دو. اس کی نیت یہ ہے کہ تم الحمد سے شروع کرو، والناس کے سین تک پہنچو. یہ جائز نہیں ہے. حدیث صحیح ہے، تم نے حدیث کا مس یوز کیا ہے. واضح ہو گئی بات؟ لہٰذا یہ ایسی وضو کر کے اگر آپ سوئیں گے، سلمان نے کہا میں پوری رات عبادت کرتا ہوں. کیا مطلب؟ یعنی میں وضو کر کے سوتا ہوں. ایک بات. تیسری بات، میں پوری زندگی روزہ رکھتا ہوں. کیسے؟ منجا. 2 روایتیں. ایک روایت یہ ہے کہ 30 دن کا جتنے روزہ رکھا، شوال میں 6 روزے رکھ لے. تو 30 دن کا روزہ قرآن کی آیت ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا. جو 10 نیکی لے کے اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، 1 نیکی لے کے جو آئے گا اس کو ہم 10 نیکیاں دیں گے. جو 30 روزہ رمضان مبارک کا لے کے گیا اللہ کی بارگاہ میں، کتنے روزے کاؤنٹ ہو گئے؟ 10 کے اعتبار سے ملٹیپل کریں کتنے ہو گئے؟ 300. اور 6 روزے روایات میں مستحب ہے کہ شوال میں رکھ کے رمضان مبارک کے فوراً بعد 6 روزے آپ نے شوال میں رکھ لیے، اس کو 10 سے آپ ملٹیپل کریے، کتنے ہو گئے؟ 300. سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ تو اگر سلمان فارسی نے اتنا ہی کیا ہو، محمدی نے اتنا ہی کیا، تو دعویٰ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ ثواب مل جائے گا. لیکن اس کے باوجود دوسری روایتیں بھی ہیں کہ ہر مہینے کی پہلے عشرے میں جمعرات کو 1 روزہ، سیکنڈ عشرے میں بدھ کو 1 روزہ، تھرڈ عشرے میں جمعرات کو 1 روزہ. 3 روزے آپ کو رکھیں گے. 3 روزہ لے کے ہر مہینے آپ آئیں گے آپ کی بارگاہ میں، یعنی اللہ کی بارگاہ میں 30 روزے کاؤنٹ ہو جائیں گے. کہ یا رسول اللہ میں اس حدیث پر عمل کرتا ہوں، لہذا میں ادعا کر سکتا ہوں میں نے پورے روزے رکھے ہیں سال بھر کے. ویسے سال بھر کے کوئی پورے روزے رکھ ہی نہیں سکتا، حرام بھی ہے. مثلا عید کے دن آپ روزہ رکھ سکتے ہیں کیا؟ دوسری طرف سے لہذا یہ ثواب کے اعتبار سے ہے، اگر ثواب کے اعتبار سے، ورنہ اگر آپ حقیقت روزہ نہیں ہے. معصوم نے بڑی احتیاط برتی، چونکہ ہر طرح کے چالاک لوگ ہیں. کہا تھا یا رسول اللہ میں روزہ نہیں رکھتا ہوں. اب کیوں رکھوں؟ اس لیے کہ میں نے تو رمضان میں رکھ لیا، 300 ہو گئے. کہا یہ مطلب نہیں، روزے کا ثواب اور ہے، روزے کا ہو جانا اور ہے. اس کی رحمت کا تقاضا ہے، وہ اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہے تمہیں ثواب انشاءاللہ.
वाज़ेह हो गई बात? और कोई सवाल? अल्लामा नक्कन साहब कानपुर एक बार गए थे, आपके लिए नहीं कह रहा हूँ ये, तो उन्होंने नमाज़ पढ़ाई और मसला पूछा, ये कहा कि आप लोगों को कोई सवाल करना है, तो किसी ने कोई सवाल नहीं किया। तो उन्होंने कहा चलिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह आप सब लोग उलमा हैं, मुज्तहिद हैं, मराजे हैं, सब आपको आता है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक सलाम